بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیتون کا تیل انگلی پر لگا کر کان میں لگانے سے سماعت بہتر ہوتی ہے۔ دانت صاف کرنے کے لیے آگ کی راکھ کو اپنے دانتوں پر مسل لو، آپ کے دانت بالکل سفید ہو جائیں گے۔ پیٹ پر رات کو سونے سے پہلے لہسن کا لیپ کرنے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ اخروٹ کا تیل سر میں لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ خرگوش کا گوشت کھانے سے لکوہ جیسی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ ایک گلاس گاجر کے جوس میں 1 چمچ شہد شامل کر کے نہار منہ پی لو، یرکان جیسی بیماری سے نجات ملے گی۔ بغیر چینی کے چائے موٹاپا کم کرتی ہے۔ جو عورتیں پاؤں کے پل بیٹھ کر کھانا بناتی ہیں وہ بہت جلد بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ چہرے پر ٹماٹر کا پیسٹ لگاؤ، چہرہ پھول کی طرح نکھر جائے گا۔ روزانہ مسواک کرنے کی عادت بنا لو، آپ کو کبھی بھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر آپ اپنے آپ کو ہمیشہ صحت مند رکھنا چاہتے ہو تو کھانا کم کھاؤ۔ جسم کی جلد کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو نہاتے وقت آخر میں جسم پر ٹھنڈا پانی بہا لو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معدہ ہمیشہ صحت مند اور مضبوط رہے تو ہمیشہ گندم کی روٹی استعمال کریں۔ اگر معدے میں بہت زیادہ تیزابیت ہے تو اس کے لیے ادرک استعمال کریں۔ الٹے ہاتھ سے کھانا کھانے سے انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ انسانی جسم کو نیند کے دوران جزوی فالج ہو جاتا ہے تاکہ نقصان دہ کام کو خود سے روکا جا سکے۔ ایک انار کھانا 40 دن تک دل کو فائدہ دے سکتا ہے۔ پیاز کا عرق نکال کر چہرے پر لگاؤ، چہرے کے داغ دھبے اور چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پیاز میں سلفر بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے جس سے چہرے کا رنگ بھی گورا ہوتا ہے۔ کھٹی چیزیں انسان کو جلد بوڑھا کر دیتی ہیں اور پٹھوں کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ جن لوگوں کو خون کی شدید کمی ہے ان کے لیے بہت ہی آسان نسخہ ہے۔ 11 دانے منقع لے کر صاف پانی کے 1 گلاس میں صبح کے وقت بھگو کر رکھ دیں، پھر دوسری صبح یہ 11 دانے کھا لیں اور پانی بھی پی لیں، یعنی کہ یہ دانے آپ نے 24 گھنٹے تک بھگو کر رکھنے ہیں۔ یہ نسخہ تقریباً 10 دن لگاتار استعمال کریں۔ اس کے 10 دن کے استعمال سے ہی جتنی بھی خون کی شدید کمی ہو پوری ہو جاتی ہے اور جسم چست اور توانا ہو جاتا ہے۔ پیاز کا اچار بھی خون کی کمی دور کرتا ہے اور جسم کے زہریلے مادے ختم کر دیتا ہے۔ جب آپ کو چھینک آتی ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، اس لیے نئی زندگی ملنے پر اللہ پاک کا شکر ادا کیجیے۔ انار، کھجور اور بڑی الائچی کھانے سے بوڑھی عورت بھی جوان ہو جاتی ہے۔ ایسی عورتوں سے فاصلہ رکھو جن میں یہ 2 چیزیں ظاہر ہو رہی ہوں۔ نمبر 1، جس عورت کے لباس میں اس کا بدن ظاہر ہو رہا ہو، اور نمبر 2، بولتے وقت اس عورت کی بد اخلاقی ظاہر ہو رہی ہو۔ مالٹا موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ جب بھی مالٹے کا سیزن آئے تو زیادہ سے زیادہ مالٹے کھائیں۔ لال مرچ دل کے دورے سے بچاتی ہے اور کالی مرچ نظام انہضام کو درست کرتی ہے۔ بچوں کو خواہ مخواہ کسی چیز سے مت ڈرایا کریں، اس سے بچوں کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ گرم گرم چیزیں زیادہ کھانے سے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں اور دانتوں پر بھی کالے نشان پڑ جاتے ہیں۔ اگر معدے میں بہت زیادہ تیزابیت ہو جائے تو نہار منہ 1 دانہ کھجور کا کھا لو، اس سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جائے گی۔ جو اور مکئی کی روٹی کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ امرود کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے ہیضے کا خطرہ رہتا ہے۔ ماہواری کے دوران نیم گرم پانی کے اندر 1 چمچ نمک ڈال کر نہانا فائدہ مند ہے، اور کوشش کریں کہ ماہواری کے پہلے 3 دن بالکل نہ نہائیں۔ جو عورتیں ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں۔ جو کم سنتا ہو اس سے تیز آواز میں بات چیت کرنا صدقہ ہے۔
چہرے پر جھریاں زیادہ پڑ جائیں تو میٹھا کھانا بالکل چھوڑ دیں، کیونکہ میٹھی چیزیں کھانے سے جلدی بڑھاپا آتا ہے۔ کھانے سے پہلے کوئی بھی پھل کھا لو، جسم میں زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ ناف میں سرسوں کا تیل ڈال کر سونے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ رات زیادہ دیر تک جاگنے سے انسان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ خاموش رہنے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ بال جلدی لمبے کرنے ہیں تو چاولوں والے پانی سے سر کو دھو لیا کریں۔ روزانہ نہار منہ سونف کھا لینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کے گردے کمزور ہوتے ہیں ان کو اندھیرے میں خوف آتا ہے۔ منہ کھول کر سونے والے لوگ دماغی ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ گھر میں بکریاں پالنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں بلی بچے دے اس گھر میں بھی بے تحاشا رزق آتا ہے۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ صرف کھانے میں نہ ڈالیں بلکہ ان کو چبائیں بھی۔ بادیان کے پھول کے 5 انوکھے فائدے جو آپ کے کئی مسائل حل کر سکتے ہیں۔ بادیان کے پھول کو عام طور پر بریانی اور پلاؤ جیسے کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر یہ چین اور ویتنام میں استعمال ہوتا آیا ہے، اور مثالیں کے طور پر کھانوں میں ڈالے جانے والے اس خشک پھول کے کئی طبی فوائد بھی ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں اس بادیان کے پھول کے بارے میں۔ بادیان کے پھول کو چبا کر کھانے سے منہ سے ناگوار بو کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد صرف ایک بادیان کا پھول اچھی طرح چبا کر کھائیں۔ بادیان کا قہوہ بنا کر پینے سے نزلے، زکام اور فلو میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اسے عام چائے میں بھی ڈال کر پیا جا سکتا ہے۔ 1 کپ پانی میں بادیان کے پھول ڈال کر جوش دیں اور پھر اس کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ بادیان کے پھولوں کی یہ چائے نظام ہاضمہ کو تیز کرے گی اور پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات دے گی۔ حاملہ خواتین کو بادیان کے پھول کی چائے بنا کر پینے کا مشورہ دیا جاتا ہے، کیونکہ بادیان کے پھولوں میں قوت مدافعت کو تیز کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ بادیان کے پھول اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل خصوصیات رکھتے ہیں، تو جسم میں تمام طرح کے انفیکشن کا خاتمہ بھی کرتے ہیں۔ آئی ہوپ سو فرینڈس، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے نالجبل رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور اس طرح کی مفید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔